سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ آپ کے سگے بھائی تھے، ان کی تبلیغ کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے تبلیغ فرمائی، کیسے فرعون کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغام لے کر گئے، فرعون کے ساتھ کیا باتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ آپ جاؤ۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اس وقت معجزات ہیں، عصا اور ید بیضاء، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اگر فرعون یہ نہیں مانتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھاؤ، تو آپ کے پاس یہ دونوں نشانیاں ہیں، دونوں یہ ان میں سے کوئی ایک اس کو دکھا دینا، ہو سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پاس جانا ہے تو اس سارے دورانیے کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، یعنی اللہ کا ذکر اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ جو تبلیغ کا کام ہے اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ جب اس کے پاس جانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، تو بات بہت ہی دھیمے لہجے میں، نرم انداز میں، سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس لیے کہ بات اگرچہ سچی ہی کیوں نہ ہو، بات اگرچہ اچھی ہی کیوں نہ ہو، انداز اچھا نہ ہو، اگر کوئی انسان اچھی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، لیکن دھیمے لہجے سے، نرم انداز سے نہیں کرتا، سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس کا رزلٹ برا نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو حکم ارشاد فرمایا کہ بے شک فرعون بہت بڑا سرکش ہے، بہت بڑا کافر ہے، لیکن جب اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو بہت ہی نرمی سے کرنی ہے، اور اس کو یہ بتا دینا ہے
کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو پیغام یہ دینا ہے کہ بنی اسرائیل جن کو اس نے غلام بنا رکھا ہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ مشقت، بڑا بوجھ ڈال رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے اور ان کو دونوں جا کر بتاؤ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ان کی سزائیں ختم کرو۔ اب اس بات پر جب اللہ تعالیٰ کا حکم، تبلیغ کا طریقہ، ہدایات ساری کے ساری مل چکی، تو اس پر دونوں پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، فرعون تو بڑا ظالم ہے، ہم نے آپ کا پیغام تو پہنچانا ہے، لیکن جیسا وہ ظالم ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ ابھی تک ہم بات شروع ہی نہ کر پائیں، اس سے پہلے کہ پکڑو ان کو، پہلے ہمیں وہ جکڑ لے اور ہمیں تکلیف پہنچائے، ہمارے پر زیادتی کرے، ظلم کرے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جو برا بندہ ہے اسے اچھائی کی امید تو نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلیٰ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا میرے سامنے، وہ اگلی بات ہی نہیں سنتا، پھر کیا ہوگا؟ دونوں پیغمبروں نے اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ ہمیں مار دے گا جان سے تو نعوذ باللہ ہم ناکام ہو جائیں گے، بات یہ کہ تیرا پیغام کیسے پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ پیغام پہنچانے سے پہلے ہمارا کام تمام کر دے اور آپ کا پیغام بھی ہم نہ پہنچا پائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر اس کی کیا جرت ہے، کیا مجال ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، کوئی ظلم کرے؟ وہ ہمارا کام ہے، آپ نے ہمارا کام کرنا ہے، باقی اس کو قابو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں ان کی ذمہ داری فقط یہی رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، انجام کیا ہوگا اس کے وہ مکلف اور پابند ہی نہیں ہوتے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، آپ اور آپ کا بھائی، آپ دونوں جاؤ میری آیات لے کر، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کر لی، فقولا لہ، پس تم دونوں اس کے ساتھ کلام کرنا، بات کرنا، قولا لجنا، بالکل نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا یہ کہ وہ ڈر جائے۔ قالا، وہ دونوں کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم خوف کھاتے ہیں اس بات کا، ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے، او ان یطغی، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تخافا، تم دونوں خوف مت کھاؤ، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، وارا، اور میں دیکھتا ہوں۔ فأتیاہ، پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، تم دونوں کہو، انا رسولا ربک، بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دے، ان کو سزا نہ دے، قد جئناک بآیۃ من ربک، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، انا قد اوحی الینا، بے شک تحقیق وحی کی گئی ہماری طرف، ان العذاب،
کہ بے شک عذاب علی من کذب اس شخص پر ہے جس نے جھٹلایا وتولا اور روگردانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے، میرا معاون بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اب یہ دونوں بھائی جب نبی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہارے پاس معجزے بھی آ چکے ہیں، عصا ید بیضا، دونوں جاؤ اور فرعون کو جا کر میرا پیغام دو کہ وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے۔ پیغام کیا دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہر ایک چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ان کے اوپر جو سزائیں ہیں بے جا وہ سب کے سب ختم کر دے، ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کو یہاں سے لے کر مصر جانا ہے، اور مصر سے کہاں؟ شام و فلسطین۔ پہلے تو اس سے آزاد کرانا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں سے دریا پار ہوا تو پھر آگے شام و فلسطین کے علاقے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پہلے وعدہ تھا کہ تم جہاد کرو گے تو پہلے ہی وعدہ ہے کہ وہ علاقے فتح ہو جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ یہاں سے جانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایات دی۔ یوں سمجھ لیں کہ ان آیات کریمہ کے اندر تبلیغ کے بہت سنہری اصول ہیں، بہت پیارے پیارے قانون اور ضابطے ہیں، جن کو انسان اپنا لے تو وہ اس کام کو 100% نبی کے طریقے پر، اللہ کی چاہت پر کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، اور جاتے ہوئے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میرا ذکر زیادہ کرنا ہے، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کے لیے نہ تو وقت کی پابندی ہے، نہ حیت کی پابندی ہے کہ بھی کھڑے ہو کے کرو یا بیٹھ کے کرو یا لیٹ کے کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر طریقے سے انسان کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح دوپہر شام ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور پھر حد نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کرو یا اللہ کا نام اتنی مرتبہ لو۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو تو کثرت سے کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرما دیجئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نصیحت یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ یعنی کوئی بندہ اگر اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی بس یہ تو فارغ ہو گیا ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ اتنا کرنا کہ لوگ یہی کہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو اس کے ہر نیک عمل کے اندر یوں سمجھو کہ جان پڑ جاتی ہے۔ تو تبلیغ ایک بہت مبارک عمل ہے، اللہ کے ہر نبی نے تبلیغ فرمائی ہے۔ حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ اللہ کے ہاں کتنی اہم چیز ہے۔ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ پر اتاری گئی، یعنی کہ جو وحی اترتی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، آپ ان کو آگے پہنچا دیجئے، یہ تبلیغ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا۔
یعنی اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا اتنا لازمی ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس پر کتنا عمل فرمایا؟ اللہ کے اس حکم پر 100% عمل فرمایا، یہاں تک کہ جو اللہ کا حکم تھا کہ پہنچا دیجئے، تبلیغ فرما دیجئے، میرا دین لوگوں تک پہنچا دیجئے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ حق ادا فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اب تم گواہ رہنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے پہنچانا ہے میرا پیغام۔ اللہ کے نبی نے پہنچانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی کہ آپ نے حق ادا فرما دیا۔ تو تبلیغ اتنا اہم ترین کام ہے۔ اب اس کام کے اندر جان پڑتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ جماعتیں آتی ہے نا تو وہ جب گشت پہ جاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ بھی آپ ذکر پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندے کو ذکر پہ بٹھاتے ہیں نا، پتہ نا سب کو، تو وہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اب آج کے درس سے اس آیت کریمہ سے پتہ چل گیا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کہ اللہ اپنے نبی کو، موسیٰ کو، نبی ہارون کو حکم دے رہا ہے کہ جب تم تبلیغ پر جا رہے ہو، تم خصوصی گشت لے کے جا رہے ہو، فرعون کے پاس میرا پیغام لے کر جا رہے ہو، تو اللہ کا ذکر مت بھولنا۔ جو یہاں پر بیٹھ کر نا مسجد کے کونے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ بس یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ ان کے اس عمل کے اندر جان ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کی خیر و برکت سے ان کی زبان کے اندر مٹھاس ڈال دیتا ہے، ان کی بات کے اندر اثر ڈال دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ ہم کرتے بھی ہیں تو ہم تو گن گن کے کرتے ہیں نا جی، صبح ایک تسبیح پڑھی تھی، پھر شام کو ایک تسبیح پڑھ لی ہے، لیکن اللہ ہمیں دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں تو بے حساب نہیں، حساب کر کے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اللہ کا نام ہے اتنا پیارا کہ جب مومن اللہ کا نام محبت سے لیتا ہے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت انسان سوچے، دل کے اندر اس کو بسائے، پھر اس کا نام لے، یقین جانیے کہ جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی پاک ہستی کا نام میں نے لیا، اپنے خالق اور مالک کا، پیارے رب کا میں نے نام لیا ہے۔ اور اس کا احسان عظیم ہے کہ انسان اتنا کمزور اور سراپا غلاظت، اس کے اندر کیا ہے؟ انسان کے اندر کیا ہے؟ گندگی ہے۔ اس کے جسم کے کسی حصے کے اوپر اگر انسان سوئی چبوئے تو کیا نکلے گا؟ خون پاک ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک ناپاک چیز ہے انسان کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ تم میرا نام لے۔ اسی زبان کے ساتھ اجازت ہے نا، جس کے اندر خون ہی خون ہے، تو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کو کتنا پیارے بندے سے فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ، میرا نائب ہے۔ بہرحال اللہ نے دونوں پیغمبروں کو یہ حکم دے کے ہمیں بھی سمجھا دیا کہ نیک کام کے اندر جان تب پڑتی ہے جب اللہ کا ذکر ساتھ ہو۔ دوسری بات جو بڑی اہم ترین ہدایت تھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، بات نرمی سے کرنی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ آج کل اپنے گھر کے اندر اگر سختی کے ساتھ بچے سے بات کرو تو وہ نہیں مانتا، مانتا ہے؟ اگر سختی کے ساتھ بیوی سے بات کرو وہ بھی نہیں مانتی، سختی کے ساتھ بھائی سے بات کرو وہ بھی نہیں مانتا، سختی کے ساتھ بہن سے بات کرو وہ نہیں مانتی۔ یعنی کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچے بیوی وہ تو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب عام لوگوں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ ہم سختی سے بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پابند بھی نہیں ہیں۔ بچے تو پھر ہمارے پابند ہیں، ہمارے کفالت میں ہوتے ہیں، بیوی پھر ہماری پابند ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا ایک
خونی رشتہ ہے، مضبوط ترین رشتہ ہے، جب وہ ہماری سختی برداشت نہیں کرتے تو محلے دار، دوست وہ کرے گا؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں سختی؟ پھر اپنا مزاج کیوں ہم سخت بنا لیتے ہیں؟ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے اس کی کیا پرواہ۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ جو مزاج سخت ہوتا ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ کسی کو پرواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کو پرواہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم جس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو کیا یہ فرعون سے زیادہ بدترین ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ فرعون سے بڑا باغی ہو، فرعون سے بڑا متکبر ہو، اس سے بڑا مشرک کافر ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو ایک مسلمان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے محلے دار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دکاندار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ شاید فرعون سے بھی زیادہ ہم اس کو بدتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب پابند ہیں کہ مزاج نرم اپناؤ، نرمی سے بات کرو، جب اللہ کے نبیوں کا اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ باتیں اللہ نے اس امت کو کیوں سمجھائی ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں کیوں بتائی ہیں؟ قرآن کیوں بنا دیا؟ اس امت کی تربیت مقصود ہے۔ اللہ کو اس امت سے بہت پیار ہے کہ اس کے محبوب کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے ہر ایک جو بھی معاملات تھے اس امت کے سامنے رکھے، خیال کرنا، دیکھو میں نے اپنے پیاروں کو کیسے حکم دیا، اور جنہوں نے میرے حکم کو نہیں مانا ان کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کا حشر بھی دیکھ لو۔ تو جب دو پیغمبر جا رہے ہیں ایک کافر کے پاس، دونوں اللہ تعالیٰ کے بڑے شان والے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا کہ بات نرمی سے کرنی۔ یہاں پر ایک اور بات، وہ بھی قرآن مقدس کے ایک مقام پر ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں، بڑی پتہ کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق اتنے بلند تھے، اتنے عالی تھے کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ بس میں آقا علیہ السلام کے مجلس کے اندر بیٹھا رہوں، گھر جاؤں ہی نہیں۔ جاتے تھے کسی کام کاج سے، جیسے ہی تھوڑے سے دور ہوتے تھے تو بے چینی بڑھنے لگتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، بس کام کاج سب کچھ چھوڑ کے پھر واپس آتے تھے بارگاہ رسالت میں، دیدار کرتے تھے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، دل خوش ہو جاتا تھا، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کے اندر کیا ایسی خوبی تھی؟ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے قریب کوئی بھٹکتا بھی نہ۔ یعنی نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، فخر الرسل، خاتم الانبیاء، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اگر یہ خوبی آپ میں نہ ہوتی تو آپ کے پاس بھی کوئی نہ آتا۔ یعنی آپ کے اندر یہ خوبیاں تھیں کہ آپ بہت ہی زیادہ حلیم الطبع تھے، بہت زیادہ نرم مزاج تھے، بہت پیار سے بات فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی بات اتنی میٹھی ہوتی تھی، ہر بات میں اتنا مٹھاس ہوتا تھا کہ سننے والا کہتا تھا کہ بس میں سنتا ہی رہ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب اگر آپ میں سختی ہوتی تو آپ کے پاس بھی کوئی ایک نظر نہ آتا۔ یہ جو محبت ہے کہ ہر صحابی چاہتا ہے کہ یہیں بیٹھا رہوں اور کہیں ہلو ہی نہیں، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی نرمی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کے اس اخلاق کو، اس فلسفے کو نہیں اپناتے، نہیں سمجھتے، تو پھر ہم کوئی بھی اچھی بات نہیں کر سکتے، دین کی بات نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اور کسی کے ساتھ ہم تعلقات بھی قائم نہیں رکھ سکتے۔ دین کا کام، تبلیغ، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ اگر کسی بندے کا مزاج سخت ہے تو محلے داری کے اندر وہ بنا کے نہیں رکھ سکتا۔ محلے دار کہتے ہیں یہ کب مرے گا جان چھوٹے گی، یعنی کہ لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ کسی کو بھی ایسا مزاج نہ دے کہ لوگ اس کے مرنے پر خوش ہوں اور دعائیں کریں کہ یہ کب مرے گا، بلکہ ایسے مزاج کے ہم مالک بن جائیں، ہر بندے کا دل چاہے
کہ میں جاؤں اور جا کر ملاقات کر کے آؤں۔ جو بندہ بھی اس کے دل کے اندر ایسی محبت ہو کہ وہ کہ جی ایک دفعہ ملاقات تو کروں، تھوڑی سی بات چیت تو کروں، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ جب اسے ملتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ تو آج سے عزم کریں اپنی مزاج کو ہم درست کریں گے انشاءاللہ۔ اگر مزاج درست نہیں ہوتا تو اس کا حل بھی ہے، انسانی فطرت ہے نا، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو چونکہ وہ مختلف حصوں سے مٹی لی تھی، کہیں کی مٹی سخت تھی تو وہ سخت مزاج بن گئے، کہیں کی نرم تھی تو وہ نرم مزاج بن گئے، کہیں کی مٹی کالی تھی تو کالے رنگ کے بن گئے، کہیں کی مٹی وہ سرخ تھی تو سرخ رنگ کے بن گئے، کہیں کی سفید تھی تو سفید رنگ کے بن گئے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مزاج تو انسان کا جو ہے سو ہے۔ اب انسان کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی مزاج میرا درست نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ درود شریف کثرت سے پڑھو۔ درود شریف انسان کا ایسا مرشد ہے، ایسا پیر ہے درود شریف کہ انسان کو اندر سے دھو دیتا ہے، اس کو اندر سے پاک کر دیتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تزکیہ نفس ہو جائے گا، اندر کی دھلائی ہو جائے گی، مزاج خود بخود نرم ہو جائے گا۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی، ایک یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، دوسرا جب بات کرنی ہے تو وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے بعد دونوں پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، بات بھی نرمی سے کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بڑا متکبر ہے، ابھی تک پیغام پہنچایا ہی نہیں کہ پہلے ہمیں کو وہ نقصان پہنچا دے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تسلی دی ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما، تم دونوں خوف مت کھاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کی معیت نصیب ہو گئی۔ اللہ کی معیت یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہی بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور آگے دریا آ گیا اور پیچھے فرعونی لشکر آ گیا، اس وقت یہ کہہ رہے تھے اے موسیٰ تو نے مروا دیا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب آگے دریا ہے وہاں بھی نہیں جا سکتے، پیچھے فرعونی لشکر ہے پیچھے بھی نہیں بچ سکتے، بس اب تو موت ہی موت ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب میں تمہیں لے کر چلا ہوں تو اللہ کے حکم سے چلا ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کی معیت تھی، اللہ نے دکھائی کہ دریا نے راستے دے دی، اسی دریا نے اللہ کے پیاروں کو راستے دیے، اسی دریا نے اللہ کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ تو اللہ کی معیت یہ چیز ہے۔ جب حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں غار ثور کے اندر ہیں، جہاں پر 3 دن 3 رات ہجرت سے پہلے آپ نے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا، اس غار کے اندر ہیں اور مشرکین تلاش میں ہیں، وہ بالکل وہاں پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے ابو بکر سن رہے تھے، اللہ کے نبی سن رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے پریشانی کا اظہار کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا جھک کر دیکھتے ہیں تو بس ہم تو پکڑے گئے۔ آپ کو جو ڈر اور خوف تھا وہ اپنی ذات کا نہیں تھا، اپنے محبوب پاک کا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، ہم دو ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے۔ پھر اللہ نے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ تو اللہ کی معیت یہ چیز ہے، اللہ کی معیت اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے اللہ کی معیت مانگیں۔ اللہ سے سب کچھ تو مانگتے ہیں، ہر وقت دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگ کر دیکھیں، یا اللہ تو میرا بن جا، یا اللہ میں تیرا بن جاؤں تو میرا بن جا۔ اللہ اپنی محبت دے دے، اپنی معیت نصیب فرما دے۔ ایسی دعائیں ہم کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان کی قدر کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ بہرحال آج پتہ چل گیا اللہ کی معیت کیا چیز ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد اپنی دعا کے اندر اس کو شامل کر لیں، اللہ سے اس کی معیت مانگا کریں۔ اللہ کی معیت اگر نصیب ہو گئی تو سب کچھ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کو پیغام یہ دینا ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو سزائیں نہیں دینی۔ اور یہاں پر ایک لفظ ہے والسلام علی من اتبع الہدی، ہمارا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہم کیا سلام کرتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو اس پر سن لیں، قرآن مقدس میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب اس سے بڑھا کر دیا کرو، یہ کم سے کم اتنا دیا کرو۔ یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اسے جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو وہی جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، آ کر سلام کیا السلام علیکم، تو آپ نے اسی طریقے سے بڑھا کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے وبرکاتہ کا اضافہ فرمایا جواب کے اندر۔ تیسرا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا کہ وعلیکم۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ان کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے لیے صرف وعلیکم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ساری چیزیں میرے اوپر بھیج دی، اب اس سے اگلی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، میں نے اس لیے کہا وعلیکم، یہ ساری چیزیں تیرے اوپر ہوں۔ لیکن آج کل ہم کہتے ہیں جی وہ جنت حلال ہو اور دوزخ حرام ہو، یہ نہیں کہا ہم نے نا، اور اس میں اضافے کر دیے ہیں۔ اگر ہوتے تو اللہ کے نبی وہ صحابی سے فرما دیتے، صحابی کو کہنے کی ضرورت پیش آتی؟ تو سلام اتنا ہی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ مومن کا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ آپس کے اندر محبت کرنے والا نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں جس سے تمہاری آپس کے اندر محبت بڑھے؟ صاحب نے عرض کیا ضرور۔ فرمایا کہ وہ سلام ہے، سلام کو پھیلاؤ، تمہاری آپس کے اندر محبت بڑھے گی، محبت ہوگی تو تم جنت کے اندر جا سکتے ہو۔ اور سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اور جو بندہ سلام کے اندر پہل کرتا ہے گویا کہ اس نے نمبر بنا لیے، تکبر سے بری ہو گیا اور اس نے سنت کے اوپر عمل بھی کر لیا۔ تو سلام کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی بندہ اگر دور سے ہوتا ہے، جیسے آج کل ہم سلام کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے ایسے ہاتھ سے کر دینا، تو یہ حدیث پاک میں یہ سلام بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم یوں سلام کرتے ہیں نا ایسے، تو صرف ایسے ہاتھ کا نہیں کرنا، السلام علیکم منہ سے بھی ساتھ کہنا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے، ایک بندہ دور سے ہے، وہ ہمیں نہیں کہ دیکھ تو رہا ہے لیکن ہماری آواز نہیں سن سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر سلام پھر بھی نہیں چھوڑنا، سلام کر دیں، زبان سے بھی کرنا ہے اور ہاتھ کے ساتھ بھی سلام کر دیں۔ اگر کوئی ایسے سلام کرتے ہیں ہم اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو سلام ہے وہ سلام السلام علیکم نہیں ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، کیونکہ یہاں پر فرعون تو کافر تھا، سلام تحفہ مومن کے لیے، کافر کو ہم سلام نہیں کر سکتے، اس کے لیے لفظ الگ ہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ حضور علیہ السلام جب بادشاہوں کو جو غیر مسلم تھے ان کو خط لکھا کرتے تھے تو ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں لکھا کرتے تھے، والسلام علی من اتبع الہدی لکھا کرتے تھے، یعنی کہ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو اس پر سلامتی ہو، جو نہیں کرتے اس پر نہ ہو۔ اور لفظ ہے السلام، اگر اس میں لام نکال لو تو السام بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے موت۔ یہودی آتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، اور پھر آپس میں نا بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے ہم نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک یہودی نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی کو تو پتہ چلتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وعلیکم، وعلیکم، یعنی جو میرے اوپر تو نے کہا وہ تیرے اوپر ہو۔ ایک مرتبہ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ السلام علیکم ایسے کہہ دیتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹتے کیوں نہیں؟
ان کو یوں کہیں کہ تمہارے پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، یوں کہا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ میں زیادتی کیوں کروں؟ انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم تیرے پر موت ہو، میں نے کہا وعلیکم تیرے اوپر ہو، انہیں کے اوپر تو میں نے بھیج دیے، اس سے زیادہ لعنت ہو کیوں کہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آج کل بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لفظ السلام علیکم، اس میں سلامتی ہے، لام لازمی ہے۔ کوئی اگر سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔